ایک تو جب روز آپ کی گفتگو میں سے ایک سوال یہ نکلتا ہے کہ شفیع اللہ جان صاحب، جیسا کہ مصدق ملک صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں بے اختیار سمجھتے ہیں، ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو بااختیار لوگ ہیں جب وہ این ڈی یو میں آپ کی پارٹی کے کچھ پارلیمنٹرینز کو بلاتے ہیں تو پھر ان کو بھی میر جعفر اور میر صادق قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ بھی میر جعفر اور میر صادق ہیں اور ان کو بلانے والے بھی جو ہیں وہ بھی غلط لوگ ہیں اور یہ بے اختیار ہیں، تو پھر بات چیت کس سے ہوگی؟ دیکھیں، بڑی مصدق صاحب جو اپنی گفتگو کر رہے ہیں نا، اس کی گفتگو میں اسی کا جواب ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم بے اختیار ہیں، تو آپ ہیں بے اختیار، اس میں تو کوئی شک نہیں ٹھیک ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سیٹیں 17 سیٹیں ہیں۔ یا آپ نے کہا ہے، سوری میں آپ کی بات نہیں کاٹتا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نے کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات میں نے کاٹی۔ ٹھیک، چلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بے اختیار ہیں۔ آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ آپ 17 سیٹوں پہ آئی ہوئے ہیں۔ جب آپ نے اتنے ہمیں ایک لیکچر دیا کہ جی آپ حکومت بنائیں، جمہوریت کو آگے چلنے دیں، آپ کی میجورٹی ہے، چند صاحب آئیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہی تھا کہ آپ کی 17 سیٹیں ہیں، 8 فروری کو آپ نہ لیتے اقتدار، آپ چھوڑ دیتے، جس نے لوگوں کو جس نے ووٹ دیا ہے، عمران خان صاحب کو دیا، آپ چھوڑ دیتے، آپ کہہ دیتے کہ نہیں عمران خان صاحب کو ووٹ پڑا ہے۔ یہ سیاست ہے بھائی، عمران خان کبھی کسی کے لیے اقتدار چھوڑیں گے جو مسلم لیگ نون آپ کے لیے اختیار چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ نہ کہیں نا، پھر جمہوریت کی باتیں نہ کریں، پھر اس کی باتیں نہ کریں کہ پھر ہمیں اخلاقیات نہ سکھائیں، ہمیں حکومتیں بنانے نہ سکھائیں۔ چلے ہماری حکومت تو خیبر پختونخوا میں ہے نا، وہ کیوں نہیں چلنے دے رہی ہے؟ روز ان کے وفاقی وزراء آ جاتے ہیں کہ جی ہم گورنر راج لگانے جا رہے ہیں۔ وہ کیوں ان کی جو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک حکومت ہے، ان کے لیے بھی ان کو دل میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ گورنر راج بات کیوں ہو رہی ہے میر صاحب؟ یہ میں آن دا ریکارڈ آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں، یہ گورنر راج لگاتے ہیں، یہ شو کی پورا کر لیں، یہ جو ایڈونچر انہوں نے کرنا ہے یہ کر لیں، یہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا۔ اچھا، بات ہی نہیں ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم کرنی ہے۔ تحریک انصاف کی تو گورنمنٹ ختم ہوگی گورنر راج سے۔ 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ روندا جائے گا، اس ہاؤس کو سبوتاج کیا جائے گا، ہماری گورنمنٹ جائے گی۔ گورنمنٹ کے جانے کے بعد انہوں نے ملٹری آپریشن لانچ کرنا ہے ہمارے اوپر، ہمارے قبائلی علاقوں میں۔ یہ جو سیکورٹی تھریٹ کہتے ہیں نا، کہ سیکورٹی کا ایشوز ہیں وہاں پہ حکومت سنبھالی نہیں جا رہی، دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ سارا جو گورنر راج کا جو صبح سے شروع ہو جاتے ہیں اور رات تک، اور دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں کہ جی یہ ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، بس یہ سائن ہم نے کرنا ہے۔ ادھر گورنر راج تو تحریک انصاف کی حکومت جانی، اس کے بعد انہوں نے ملٹری آپریشن شروع کر دینا ہے، کیونکہ ایک واحد تحریک انصاف ہے جو اس وقت مذاکرات کے حامی ہے، اور ملٹری آپریشن کے یہ لوگ حامی ہیں۔ 20 سال سے ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، 20 سالوں سے وہاں پہ دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی؟ لیکن گورنر راج میں ایک مسئلہ یہ ہے ابھی تک جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے کہ 2 مہینے کے بعد پھر گورنر اور پریزیڈنٹ صاحب کو آپ کی صوبائی اسمبلی سے آ کے انڈورسمنٹ چاہیے۔ تو اس کے لیے لگتا یہ ہے کہ پہلے یہ 28ویں ترمیم کے ذریعے گورنر راج کے نفاذ کو آسان بنائیں گے، وہ 2 مہینے والا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کریں گے، پھر لگائیں گے۔ میر صاحب، پاکستان کی سیاست میں یہ اتنے فرما بردار بچے ہیں نا، انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں جس طریقے سے فرما برداری کر کے لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا۔ نواز شریف صاحب فلور پہ آتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ ووٹ دیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تو 28ویں ترمیم میں یہ کریں گے، 29ویں ترمیم میں یہ کریں گے۔ اگر گورنر آج ان کو شوق ہے لگانے کا، یہ لگانا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ لگائیں گے۔ ان کے لیے نہ کوئی قانونی آئینی پیچیدگی، کوئی اس وقت کوئی چیز حائل ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں قانون اور آئین تو معطل ہے، کدھر قانون ہے کدھر آئین ہے؟ اچھا مصدق ملک صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے اس میں جب تک گورنر راج کے نفاذ کو آسان نہ بنایا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم میں اس کو کافی مشکل بنا دیا تھا، تو اب 28ویں ترمیم کے بعد ہی گورنر راج جو ہے وہ اس کا زیادہ چانس لگتا ہے، اس سے پہلے تو بڑا مشکل ہے۔ میں کچھ اگر آپ اجازت دیں تو آج میرے بھائی شفیع اللہ صاحب تھوڑی سی سخت باتیں کر رہے ہیں، ورنہ تو بڑی محبت سے بات کرتے ہیں۔ مصدق صاحب سوری، آپ بات بھی کر رہے ہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چلیں، نہیں کوئی بات نہیں، اچھا نہیں کوئی بات نہیں، آپ کی خوشی جیسا آپ مناسب سمجھے۔ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے آدھی بات تو کر ہی دی ہے۔ یہ تو 1990s سے جو طالبان ہیں ان کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، شفیع اللہ جان صاحب کی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو ہمیشہ سے گلوریفائی کرتے آ رہے ہیں۔ وہ خواتین کے ساتھ کیا کریں، وہ بچیوں کے سکول بند کریں، وہ ڈبوں کے اندر اور خواتین کو بند کر دیں، وہ جو مرضی کریں،
مگر ہمارے ہاں یہ اسے گلوریفائی کرتے ہیں. یہ گلوریفائی صرف عمران خان صاحب نے نہیں کیا, یہ گلوریفائی اس وقت کی پوری 1 دہائی یا 2 دہائی جو ہے وہ اس کی گلوریفیکیشن میں گزر گئی. مگر بھائی جب ہمارے بچے مرنا شروع ہو گئے, جب آرمی پبلک سکول کے اندر انہوں نے بچوں کو سینکڑوں کو شہید کر دیا, ان کی استانی کے اوپر فاسفورس پھینک کے اسے آگ لگا دی اور اسے راکھ کر دیا, جب روز لاشیں گر رہی ہیں, روز وہی سپاہی جو آپ کے میرے گھر میں شاید آپ کے میرے رشتہ دار بھی ہوں اور آپ ہی کے صوبوں کے اندر ان کی لاشیں زیادہ گر رہی ہیں, روز جب بم دھماکے ہو رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے. ان سے آپ نے کیا بات کرنی ہے بھائی؟ وہ تو اپنی ایک ایڈیالوجی لے کر آ رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کا نظام لے کر آنا ہے. انہوں نے ڈسٹرکٹ بھی آپ کو بتا دیے ہیں کہاں کہاں لانا ہے, انہوں نے امیر بھی بتا دیے ہیں کون کون ہوگا. آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ آپ یا تو ان کو سپورٹ کریں, آپ کہیں کہ سارا پاکستان افغانستان کی طرح ہونا چاہیے, یا تو آپ نکلیں باہر اور جو آپ کے دل میں ہے وہ بتائیں لوگوں کو کہ ہماری سیاست یہ ہے کہ عورتوں کو کے ساتھ یہ سلوک روا کیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے, اور اگر آپ اپنے بچے بچیوں کو شہید نہیں ہونے دینا چاہتے, اگر آپ نہیں چاہتے کہ آرمی پبلک سکول کا ریپیٹ ہو, جو ہو رہا ہے گلی گلی میں ہو رہا ہے, تو پھر یہ تو آپ کو کرنا ہوگا. آپ گورنر راج لگے یا نہ لگے, ہمیں اگر انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنا ہوگا تو وہ تو کریں گے. اپنے بچوں کو تو بچانا ہے, اپنی بچیوں کو تو بچانا ہے. یہ آپ کی سیاست کی نظر کر دیں, ہم مرنے دیں, چوکوں کے اندر لاشیں بکھرنے دیں, بمبوں کے دھماکے ہونے دیں تاکہ لوگوں کے چیتھڑے اڑ جائیں, اس وجہ سے کہ سیاست چلتی رہے کہ ہاں ہمیں بات کرنی. آپ بتائیے آپ کو کیا بات کرنی, کون سا آپ نے ضلع اپنا ان کو دینا ہے, کون سے امیر کو ان کے ایکسپٹ کرنا ہے آپ نے. آپ کھل کے بتائیے کہ ہاں یہ ایڈیالوجی ہمارے لیے قابل قبول ہے, یہ لوگ ہمارے لیے قابل قبول ہیں. وہ لوگ جنہیں سزائے موت ہوئی دھماکوں کے اندر, آپ نے ان کو چھوڑا. اچھا چلیں اس پہ آپ نے لا کے ان لوگوں کو جنہیں ضرب عضب کے بعد آباد کیا گیا, آپ نے ٹرکوں کے اندر لا کے ان کو دوبارہ سے میں سے آپ نے جو سوالات پوچھے ہیں, میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں, لیکن مجھے ایک بریک بھی لینی ہے. ایک سیکنڈ دے دیجئے. جی جیسے آپ مناسب. جی اگر میں بریک لے لوں, آپ جلدی سے بات کر لیں اپنی, پھر میں بریک لیتا ہوں, جلدی سے بات کر لیں. نہیں آپ بریک لے لیجئے, میرا مقدمہ تو میں نے رکھ دیا ہے کہ دیکھیں گورنر راج لگے یا نہ لگے, اگر یہ ہمارے بچوں کو شہید کریں گے تو یہ جنگ ہم ان کے دروازے تک لے کر جائیں گے, اور اس کے راستے میں یہ حائل ہوں گے تو اپنے بچوں کی زندگی کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں.